اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت مرحمت فرمائے۔ حضور نے فرمایا احیٌ والدا کا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ عرض کی ہاں حضور میرے والدین زندہ ہیں۔ قالا ففیہما فجاہد، کہا جا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلائی مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند۔ ماں باپ کو بلکتا ہوا چھوڑ جائے اور آپ جہاد پہ چلا جائے، باپ تڑپ رہا ہے اور بیٹا پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیتا پھرے، ماں فالج میں گری ہوئی ہے اور بیٹا تبلیغی گشت پہ چلا جائے، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ میں سچ کہتا ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت وہ ویسے کرنی نہیں آ رہے۔ آقا کریم کرن کی طرف، یمن کی طرف رخ کر کے لمبی سانسیں لیتے ہیں اور کہا میں رحمان کی خوشبو پا رہا ہوں۔ ایک دن صحابہ نے پوچھا بندہ نواز جس کے لیے تڑپتے ہو، جس کی ٹھنڈی ہوائیں آپ کو آ رہی ہیں، وہ آپ کا بڑا پیار کرنے والا ہے؟ کہا ہاں میرے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو کہا پھر اتنی محبت کرتا ہے تو یمن تو دور نہیں ہے، صہیب روم سے آ گیا، بلال حبش سے آ گیا، سلمان فارس سے آ گیا، اور وہ یہاں یمن سے نہیں آ سکا؟ فرمایا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اس کو نہیں آنے دیتی۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت اویس کرنی نہیں آئے لیکن خیر التابعین کہلائے، آئے نہیں لیکن حضور ان کی یاد میں تڑپ رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی جائے اویس بن عامر کو ملے، اور جب ملے تو اس کو کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس سے ثابت ہوا اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جو والدین کے لیے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جو آدمی روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے، والدین زندہ ہوں تب بھی، والدین فوت ہو گئے ہوں تب بھی، یہ عادت بنا لے، روزانہ ماں باپ کے لیے دعا کرے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آئے گی، اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لأبی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لہما، اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، حضرت ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور قیامت تک جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اس کو بھی بخش دے۔ تو اس لیے ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے حق معاف کروا لی اپنی ماں سے، کہ ماں تیرے حق ادا کروں یا اللہ کے حق ادا کروں؟ جنگلوں میں گھومتے رہے، 12 سال بیت گئے، ایک دن دوبارہ آئے، بستام کی سمت سے گزرے، خیال آیا چلو ماں کو سلام کر جاؤں۔ رات کا وقت تھا، دروازے پہ کھڑے رہ گئے کہ میری ماں سوئی ہوگی، میں نے کبھی کوئی خدمت نہیں کی ماں کی، تو اب اٹھا کے تکلیف کیوں دوں؟ ساری رات کھڑے رہے۔ جب تہجد کا وقت گزرا تو نالی سے پانی آیا، سمجھ گئے کہ میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے، دروازے کے قریب ہو گئے، ماں نے ہاتھ اٹھا لیا، کہ اللہ میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا ہوا ہے، میں نے اسے اپنے حق معاف کر دیے، تو اس کو اپنا وصال عطا کر دے۔ حضرت بایزید دروازہ کھٹکھٹانے لگے اور ماں کے قدموں میں لپٹ گئے اور رو کے کہنے لگے جس رب کو میں جنگلوں میں تلاش کرتا ہوں وہ تو رب میری ماں کے پاس ہے۔ تو ماں کی دعاؤں میں اللہ کی رضا ہے، ماں راضی ہو جائے تو سمجھ لو خدا راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ طے کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ گے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اگر تیرے پاس دو یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے سامنے تو نے اف بھی نہیں کہنا، اور نہ ان کو جھڑکنا ہے اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ جب ماں باپ جوان ہوں، بچوں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، ان کے تعلیمی اخراجات اور ان کے معاشی سارے معاملات درست کر رہے ہوں، تو اس وقت تو والدین کی بچے تعظیم کرتے ہی ہیں۔ امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور چلنے پھرنے کی سخت بھی نہیں رہتی، صرف سانس کی ایک ڈوری لٹکی رہتی ہے، اور جس طرح بچہ اپنے بدن سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا تھا، اب یہ حالت ماں باپ پر آ گئی۔ یہ آزمائش کے دن ہے، یہ امتحان کے دن ہے، اب دیکھنا ہے والدین کی اس وقت تعظیم کون کرتا ہے۔
فلا تقل لہما اف، تو نے ان کو اف بھی نہیں کہنا، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان سے بات اور ان کے لیے اپنے بازو بچھا لینے ہیں نرم دلی کی وجہ سے، نرمی کی وجہ سے۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ والدین کے سامنے بیٹے کی حالت کیا ہونی چاہیے، تو فرماتے ہیں جس طرح بھاگا ہوا غلام پکڑا جائے تو اس بھاگے ہوئے غلام کو پکڑ کے جب آقا کے سامنے پیش کر دیا جائے تو جو حالت اس غلام کی ہوتی ہے، بیٹے کی حالت یہ ماں باپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اب ان بیٹوں کو سوچنا چاہیے جو اپنے ماں باپ کو دقیانوسی کا تانا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ اولڈ فیشن ہے، انہیں کیا پتا زمانہ کہاں چلا گیا ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔